اپنے پیارے بہن بھائیوں کے نام جن کی محبتیں میرے لیے آب حیات ہیں۔ میں جو مانند سنگ رہ گزر تھا کبھی، تیری محبت سے پگھلا تو موم ہوا۔ دیکھو بھائی، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، میں دن بھر کی تھکی ہوئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ آرام؟ ارے بھائی خوب کہیں، دلہن دروازے پر پہنچنے والی ہے اور تم آرام کرنے جا رہی ہو؟ شائستہ بیگم نے باورچ کو ٹوکا۔ ماما، میں بھی سونے جا رہی ہوں، پلیز صبح مجھے جلدی کوئی نہ جگائے، دل نشین نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا، سب ہی گھر والے سو جائیں گے تو دلہن کا استقبال کون کرے گا؟ اور یہ دلاویز کہاں ہے؟ شائستہ بیگم کو حیرانی ہو رہی تھی۔ دلاویز کی طبیعت پہلے ہی خراب ہو رہی تھی، میرج ہال سے بھی جلد لوٹ آئی تھی، شاید وہ تو سو بھی چکی ہو۔ میں نے تو اپنی بچی کو بھی نہیں دیکھا، پہلے اسے دیکھوں گی پھر کہیں جا کر نیند آئے گی۔ ماما پلیز آپ ہی کو سونے دیں، وہ پہلے ہی بہت ٹینس رہتی ہیں، شاید انہوں نے نیند کی ٹیبلٹ لے رکھی ہو، صبح ہی مل لیجیے گا۔ بیگم صاحبہ، یہ مزید سامان آ گیا، کہاں رکھوں؟ میرے سر پہ رکھو، اتنا بڑا گھر ہے، کہیں بھی رکھ دو۔ مگر بیگم صاحبہ، یہ قیمتی سامان ہے، میرا مطلب ہے زیورات ہیں اس میں۔ یہ زیورات ضرور ہیں مگر قیمتی نہیں ہیں، اس کے کمرے میں جا کر ڈال آؤ، مجھے کیا لینا دینا اس کی چیزوں سے۔ آج کل لوگ جہیز پہلے اٹھوا دیتے ہیں، مگر انہیں تو گویا ضد سی ہو گئی تھی کہ جس روز بارات آئے گی اسی روز جہیز دیں گے۔ اگر یہ کاٹ کپڑا پہلے آ جاتا تو اتنی وقت تو نہ ہوتی، بس باراتیوں نے جہیز دیکھ لیا ہے، بڑی واہ واہی ہوگی۔ او ماما، بات تو دراصل کچھ اور تھی، اور حقیقت انہیں اعتبار نہیں تھا ہم لوگوں پہ، سمجھ رہے تھے پہلے سے جہیز پہنچا دیا تو ہم کچھ چوری کر لیں گے۔ دل نشین نے پھر خیال آرائی کی، ہم تو لعنت بھی نہ بھیجیں اس سامان پر۔ میری بچی کا جہیز 8 دن پہلے اٹھا تھا، کسی چیز کو ڈھنگ طریقے سے نہ سجایا، چیزیں علیحدہ چوری ہوئیں۔ ہم تو اپنی بیٹی کا صدقہ جان کر صبر کیے بیٹھے ہیں، صبر ہی کیا جا سکتا ہے، اور صبر کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے؟ شائستہ نے باورچ کے دکھ پہ افسوس کرتے ہوئے تحمل سے کہا۔ بیگم صاحبہ، یہ عمرے کا ٹکٹ ہے، صاحب نے کہا ہے انہیں سنبھال کر رکھ لیں۔ عمرے کا ٹکٹ؟ پہلے تو دلشاد بیگم کو جھٹکا لگا، پھر طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی۔ ناموری کے لیے یہ لوگ جانے کہاں کہاں سے قرضے لیتے ہیں، سلامی میں داماد کو عمرے کے ٹکٹ دیے ہیں۔ آج سے 3 سال قبل جب انہوں نے اپنی دلاویز کی شادی کی تھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، دلاویز کے مقابلے میں بہت ہی معمولی جہیز آیا تھا، مگر آنے والی کی قسمت دلاویز سے زیادہ اچھی تھی، اور یہ بات دلشاد بیگم کو انگاروں پر لوٹا رہی تھی۔ حورالعین کیونکہ اس گھر میں راج کر سکتی تھی، وہ دلشاد بیگم کی پسند سے اس گھر میں آ رہی تھی اور نہ ہی ان کی بیٹیوں کی۔ طارق دلشاد بیگم کا چہیتا اور فرمانبردار بیٹا، دلشاد بیگم کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ان کی غریب نند کی بیٹی اس گھر میں آئے، جبکہ انہوں نے تو اپنی بھتیجی لانے کے خواب دیکھے تھے، مگر وہ خواب ان کی آنکھوں میں ہی کرچی ہو گئے جب ابراہیم نے بیوی کے سامنے بڑے مجبور اور دھیمے لہجے میں یہ کہا، یہ رشتہ اماں نے کیا تھا، حورالعین طارق کی بچپن کی مانگ ہے، میں انکار نہیں کر سکتا، میں نے زندگی میں کبھی ماں کو دکھ نہیں دیا، مرنے کے بعد بھی میں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ طارق تمام صورتحال سے واقف تھا، اس کی سوچ 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ باپ جو چاہتا تھا در حقیقت اس کی چاہت بھی وہی تھی، لیکن جب ماں بہنوں کی طرف دیکھتا تو پاگل ہو جاتا۔ بابا، میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، اس نے تنگ آ کر فیصلہ سنا دیا۔
دماغ پھر گیا ہے تمہارا، تم ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر انکار کر رہے ہو۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا یہ شادی ضرور ہوگی۔ ابراہیم صاحب بیٹے پر پگڑے۔ میں ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر انکار نہیں کر رہا، ان مسائل کو دیکھ رہا ہوں جو شادی کے بعد پیدا ہونے والی ہیں۔ طارق کی سنجیدگی بدستور قائم تھی۔ فضول سوچ ہے تمہارا۔ انہوں نے بیٹے کے فیصلے کو رد کر دیا۔ دلاویز، آپی کی شادی کا بھی اتنا ہی جوش تھا نا آپ کو؟ کون سی خوشی حاصل ہوئی آپ کو ان کی شادی کرا کے؟ فضول باتیں کر رہے ہو تم۔ جو کچھ دلاویز کے ساتھ ہوا یہ اس کی قسمت تھی، جانتے بوجھتے ہوئے اسے جہنم میں دھکیل دیا آپ نے۔ بابا، کم از کم لڑکا تو دیکھ لیتے آپ۔ طارق کے لہجے میں تعصب تھا۔ دلاویز کی بات چھوڑو، اس کا مسئلہ تم سے مختلف ہے۔ کیا آپ کو ان کا رنج نہیں؟ طارق نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں تو ابراہیم صاحب نے نظریں چرا لیں۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی بہتری ہی چاہی تھی، لیکن اس کے ساتھ اچھا تو نہیں ہوا۔ طارق، تم صرف خود کو دیکھ رہے ہو۔ دو خاندانوں میں یہ بات پچھلے 20 سال سے پھیلی ہوئی ہے کہ حورالعین طارق کی منگیتر ہے۔ اگر اس وقت یہ بات ختم ہو گئی تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، کچھ کھا کر مر جاؤں گا۔ طارق کو خاموش ہوتے ہی بنی دولہا بنا طارق جب اپنی دلہن کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں اس کے استقبال کے لیے صرف ملازمیں تھیں یا صرف شائستہ پھوپھو جو انڈیا سے آئی ہوئی تھی محض شادی اٹینڈ کرنے۔ سب سے بڑی پھوپھو کو دیکھ کر طارق کو کچھ تقویت ہوئی۔ ارے بیٹا، کھڑے کیوں رہ گئے؟ اندر آؤ نا۔ ابراہیم، تم بھی تھک گئے ہوگے۔ اب حورالعین اچھی طرح جانتی تھی کہ طارق کا کمرہ کہاں ہے۔ ان سیڑھیوں پر وہ 1000 بار اتری چڑھی تھی۔ میٹرک میں جب میتھس پڑھانے کے لیے کوئی ٹیوٹر نہیں ملا تھا تو طارق نے اسے 3 ماہ تک میتھس کی تیاری کرائی تھی اور اس کی وجہ سے اس نے میٹرک میں شاندار مارکس لیے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد وہ 3 ماہ جو طارق کے ساتھ گزرے تھے اس کے لیے ایک خوشگوار سپنے تھے۔ وہ دن رات ان لمحوں کے سحر میں گم رہتی۔ کچی عمر کے یہ لمحے کتنے خوبصورت تھے۔ تمہیں الجبرا سمجھا کر میرا دماغ خالی ہو گیا ہے اور تم اتنی کوڑ مغز ہو کہ بار بار سمجھانے کے باوجود تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ شرمندگی سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور چہرے پر سرخی چھلک آئی۔ اب رونے مت بیٹھ جانا، میں بھی آج کل فارغ نہیں ہوں، میرے بھی اے لیول کے ایگزامز سر پر ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اتنے مصروف ہیں تو نہ آیا کریں۔ میں نے کون سا پڑھ لکھ کر نوکری کرنی ہے، ہانڈی چولہا ہی کرنا ہے نا۔ وہ تو میں بغیر پڑھے بھی کر سکتی ہوں، مگر اس کا اثر آپ کی ہی زندگی پہ پڑے گا، میرا تو کچھ نہیں جاتا۔ اتنی بڑی بات اس نے کتنی آسانی سے کہہ دی تھی۔ طارق دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکا ہو کر ایسی جرأت نہیں کر سکا جبکہ اس نے لڑکی ہو کر۔ تمہارے نہ پڑھنے سے میری زندگی پہ بھلا کیا اثر پڑنے لگا؟ وہ کہنا چاہتا تھا لیکن یکدم چپ ہو گیا۔ وہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بیوقوفی کی حد تک بولڈ تھی۔ تمہیں ایسی بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ ڈر کس بات کا؟ ایک بات ہے سو ہے۔ اس کو خود اعتمادی عروج پہ تھی۔ جس طرح میں بچپن سے اس بات سے واقف ہوں اس طرح تم بھی باخبر ہو، اور اگر میں کہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا تب۔ اس کے دل کو یکدم کچھ ہوا۔ اس نے چونک کر طارق کی طرف دیکھا جہاں سنجیدگی نمایاں تھی۔ وہ الجھ گئی۔ وہ اکثر طارق کے ایسے رویے پر الجھ جاتی تھی۔ اس کے بعد عادل ماموں کی شادی ہوئی تھی۔ اس کی سچ دھج سب لڑکیوں سے منفرد ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، حالانکہ اپنے چاچو کی شادی میں پیش تھا، اور کیوں نہ ہوتا، سب سے بڑا بھتیجا بھی تو وہی تھا۔ سنو، آج تو تم بلیک سوٹ میں قیامت ڈھا رہی ہو۔
کہیں طارق عادل ماموں کے ہمراہ ہی دلہا بننے پہ راضی نہ ہو جائے۔ اس کا زیادہ سامنا نہ کرنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کی کزنز چھیڑ رہی تھی، ان موصوف کو فرصت ہی کہاں ہوتی ہے۔ اس نے جلتے کرتے دل میں سوچا۔ شادی کی تمام تقاریب گزر گئیں، ستائش تو درکنار، اس نے سرسری نظر بھی نہ ڈالی۔ وہ عزت کے پاس سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی اور دک رہ گئی۔ وہ کمرے میں موجود تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ کمرے سے نکل جائے، پھر یکدم ہی کھڑی رہی اس کے سامنے۔ میرے نانو کا گھر ہے، میں جہاں مرضی پھروں، جہاں مرضی بیٹھوں۔ طارق نے دروازے کی آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ اس نے الماری بند کی اور تیزی سے کمرے سے نکلنا چاہا، تب ہی وہ سامنے آ گئی۔ پوری شادی میں سب نے مجھے آپ کے حوالے سے چھیڑا، لیکن آپ نے مجھے ایک نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کیا آپ کو یہ رشتہ ناپسند ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کہہ نہیں سکتے؟ وہ بگڑ کر بولی۔ اس سے پہلے کہ طارق کچھ کہتا، اچانک دروازہ کھول کر دلشاد بیگم اندر آ گئیں۔ تیکھی نگاہوں سے طارق اور حورالعین کی جانب دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو طارق؟ طارق کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہیں اس کی ماں نے تو یہ الفاظ نہیں سن لیے تھے؟ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں چاچو کا کچھ سامان لینے آیا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ دلشاد بیگم نے چپتی ہوئی نگاہوں سے حور کی جانب دیکھا، پھر وہ بھی طارق کے پیچھے چل دی۔ لگتا ہے ممانی کے دماغ میں کوئی گڑبڑ ہے، ہر وقت اپنے بیٹے کا پہرا دیتی رہتی ہے۔ حور گہرا سانس کھینچتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ آؤ بیٹی، اندر آ جاؤ، شائستہ نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو حورالعین یکدم حال میں واپس آ گئی۔ ان کے کہنے پر اس نے طارق کے کمرے کی چوکھٹ پر قدم رکھا۔ ارے یہ کیا؟ ساری لائٹس آف ہیں۔ شائستہ نے یہ کہتے ہوئے لائٹ جلا دی۔ طارق تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ شائستہ نے اسے بیڈ پہ بٹھا دیا، پھر قریب ہی بیٹھ گئی۔ تمہیں عجیب تو لگ رہا ہوگا حور۔ حور نے گہنی پلکیں اٹھا کر شائستہ کی طرف دیکھا۔ خالہ، میں ممانی کے خشک رویے سے اچھی طرح واقف ہوں، حور نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا تو شائستہ دنگ رہ گئیں۔ تو کیا تم ان سب حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ ظاہر ہے اب تو کرنا ہی پڑے گا۔ لاپرواہی اور سرمستی حور کے انگ انگ میں نمایاں تھی۔ میں تو بہت کم پاکستان آئی ہوں، اور جب بھی آئی ہوں اماں جی کے ہاں ہی ٹھہرتی ہوں۔ اماں جی اور بابا جان کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ میں بھائی اور ابراہیم کے ہاں رکی ہوں، ورنہ تمہارے خالو تو کہہ رہے تھے کہ ہوٹل میں قیام کر لیں گے، مگر اچھا نہیں لگتا کہ بھائیوں کے گھر ہوتے ہوئے بہنیں ہوٹلوں میں قیام کریں۔ مجھے آئے ہوئے 14-15 دن ہو گئے ہیں، لیکن مجھے تو بھاوج اور بھتیجیوں کے رویے ہی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ مانا کہ دلاویز کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، مگر وہ یکدم چپ ہو گئے۔ حور ٹکر ٹکر انہیں دیکھنے لگی۔ شائستہ نے حور کی طرف دیکھا اور اپنائیت سے بولی، تمہارا بچپن اماں جی کے زیر سایہ گزرا ہے۔ بہت محبت تھی اماں جی کو تم سے۔ آپا کے فوت ہوتے ہی اماں جی نے تمہیں اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے گھروں کے ماحول سے بخوبی واقف ہو، اور یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، مگر میں یہی کہوں گی کہ دلاویز کے نہ بسنے کا اثر تمہاری زندگی پر بہت زیادہ پڑے گا۔ تمہیں صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا۔ مگر خالہ، دلاویز کی شادی کو تو 3 سال ہوئے ہیں۔ ممانی کا رویہ تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ وہ تو طارق کو نانو کی طرف بھی نہیں بھیجتی تھی۔ نانو کے فوت ہونے کے بعد جب میں اپنے ابو کے پاس چلی گئی تھی، تب طارق ادھر جانے لگے تھے۔ حالات اتنے سنگین تھے، پھر بھی ابراہیم بھائی نے اماں جی کے وعدے کو نبھایا۔ شائستہ لمحہ بھر کو سوچ میں پڑ گئی، اٹھتے ہوئے بولی، رات کافی ہو چکی ہے، تم تھک گئی ہوگی، تھوڑی سی ٹیک لگا لو۔ میں طارق کو دیکھتی ہوں، کہاں ہے؟ وہ تو کمرے میں آنے کا کہہ کر اٹھا تھا، کہاں چلا گیا؟
یہ کہتے ہوئے شائستہ کمرے سے نکل گئیں۔ طارق کے ذکر پہ حور کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی۔ طارق اس کا ہو چکا تھا اور کچھ ہی پل میں وہ اس کے نزدیک ہوگا، اتنا نزدیک کہ اس کے سارے گلے شکوے مٹ جائیں گے۔ وہ بچپن سے اس سے بے انتہا محبت کرتا آ رہا تھا، سب کچھ جانے کے باوجود انجان بنتا تھا، اس کی بے تکلفی کو نظر انداز کر دیتا تھا، کبھی اس کے فون کا جواب نہیں دیتا۔ آج وہ سارے حساب بے باک ہو جائیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی اور سر بیڈ کے سرہانے سے لگا دیا۔ حور اپنی پرانی یادوں میں گم ہو جاتی ہے طارق کو سوچ کر۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ حورالعین اپنی پرانی یادیں تازہ کرتی ہیں، اپنے نانو کے بارے میں سوچتے ہیں اور طارق کے بارے میں بھی۔ نانو، میرے پیپر سر پر ہیں اور طارق کو دیکھیں 3 دن سے چھٹی کر رہے ہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں طارق بہت ذمہ دار ہیں۔ خاک ذمہ داری ہے یہ، نہیں پڑھانا تو بندہ انکار کر دے، یوں بیچ میں کیوں انکار کر رکھا ہے؟ جب دل کرتا ہے چھٹی کر لیتے ہیں۔ نانو بولتے ہیں، حور تم سے 1000 بار کہا ہے طارق تم سے بڑا ہے، اسے بھائی کہا کرو۔ نانو، دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں سوائے ایک طارق کے۔ نانو بولتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ نانو، پیارے نانو، فقط آپ سے ہی شرم نہیں آتی، آپ ہی تو میرے دوست ہیں، سہیلی ہیں، ماں ہیں۔ وہ نانو سے لپٹ گئی۔ میں تمہاری کچھ بھی نہیں ہوں، صرف نانی ہوں۔ نانو نے پیار سے جھڑکا تو اس نے منہ بنا لیا۔ لڑکیوں کا اتنا منہ پٹ ہونا اچھا نہیں ہوتا، تمہارے باپ نے تو دوسری شادی کر لی، جان چھڑا لی، اب تو میری ہی تربیت پہ حرف آئے گی۔ تو حور بولتی ہیں، یہ میرے باپ کا حق تھا، اگر انہوں نے شادی کر لی ہے تو آپ یا کوئی اور مجھے بار بار کیوں جتلاتا ہے؟ میں جانتی ہوں، میں چھوٹی سی تھی تو میری ماں مر گئی تھی، آپ نے مجھے گود لے لیا، پاپا کو تو شادی کرنی ہی تھی نا، اور انہوں نے اچھا ہی کیا، کم از کم اس طرح میرے 3-4 بہن بھائی تو ہو گئے، ورنہ میں دنیا میں تنہا رہ جاتی۔ او مائی گاڈ، اکلوتا ہونا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ نانو بولتی ہیں، اب تم نے تقریر ختم کر لی ہو تو میں بھی کچھ بولوں؟ نانو، میرا خیال ہے آپ نہ ہی بولیں تو بہتر ہے، کیونکہ جو آپ نے کہنا ہے وہ میں کہہ دیتی ہوں۔ میری سوتیلی ماں بہت تیز عورت ہے، وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی، تاریخ گواہ ہے، کسی بھی سوتیلی ماں نے سوتیلی اولاد کو اچھا نہیں سمجھا، اس لیے میں سمجھتی ہوں میری ماں صحیح ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں کون سا اسے اچھا سمجھتی ہوں؟ وہ کھیکی کرنے لگی۔ نانو نے سر پکڑ لیا۔ میرے 4 بہن بھائی اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں نانا کے اخراجات پہ پل رہی ہوں، میرا باپ مجھے خرچہ نہیں بھیجتا، اب اگر آپ مجھے نہ لے کر آتی تو میں پاپا کے گھر میں ہی پرورش پاتی نا، تب تو پاپا کو ہی سارے خرچے کرنے پڑتے، اب اس میں پاپا کا تو کوئی قصور نہیں، وہ مجھ سے ملنے آ جاتے ہیں، میرے لیے یہی بہت ہے، کم از کم مجھے یہ تو احساس ہے کہ میں بالکل لاوارث نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھیگ گئی تھی اور اس کی ذہین اور خوبصورت آنکھیں پانی سے چمکنے لگی تھی۔ آپ بھی نا یوں ہی مجھے باتوں میں لگا لیتی ہیں، طارق کو پھر چھٹی کرنے کا موقع مل جائے گا، اور آج میں اسے چھٹی ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے فون اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ فون دلشاد بیگم نے اٹھایا تھا، لہٰذا سلام کے بعد اس نے طارق کے بارے میں پوچھا۔ دلشاد بیگم کا خشک رویہ اس نے محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہاں دلشاد بیگم کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے پنگے لگ گئے۔ کب سے آ رہا ہے تمہیں پڑھانے؟ یہی مہینہ 1.5 ہوا ہے، بس چند دن کی اور بات ہے، مگر طارق نے اچانک چھٹیاں کرنی شروع کر دی۔ نانو کہہ رہی ہیں فون کر کے پوچھو کہیں طارق کی طبیعت تو خراب نہیں؟ دلشاد بیگم کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری نانو کو فکر ہو رہی ہے یا تمہیں؟ بھائی نانو کو فکر ہوگی اپنے پوتے کی،
مجھے تو اپنے پیپرز کی فکر ہے۔ طارق نے کہا تھا وہ مجھے گیسٹ پیپرز بھی لا کر دے گا۔ کیا اسے نہیں پتا کہ مجھے ڈیٹ شیٹ مل چکی ہے؟ کیوں؟ طارق کیا کسی اسکول میں ٹیچر لگا ہوا ہے جو اسے اتنی معلومات ہوں گی؟ دلنشین بھی میٹرک کے امتحان دے رہی ہے، اس کی تو اسے فکر نہیں اور تمہیں پڑھانے پہنچ جاتا ہے۔ حور یکدم چپ ہو گئی مگر شرارت اس کی آنکھوں میں چھلک پڑ رہی تھی۔ 2 منٹ کے بعد حور نے فون رکھ دیا اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ نانو حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آج طارق کا خیر نہیں ہے، ممانی جان طارق کا بھرکس نکال دیں گی۔ نانو نے سر پیٹ لیا۔ تم سے کہا کس نے تھا وہاں فون کرو؟ لو بھلا اور سنو، آپ کے سامنے ہی تو فون کیا تھا، تب تو آپ کو خیال نہیں آیا، اب ساری بات مجھ پہ ڈال رہی ہیں۔ اگر قصور میرا ہے تو قصوروار آپ بھی ہیں، اس نے مزے سے چوکڑی مارتے ہوئے کہا۔ تو نانی نے چشمہ اتار کر ماتھا بے بسی سے ہتھیلی پر رکھ دیا۔ 2 دن کے بعد طارق گھر آیا تو بہت غصے میں تھا۔ وہ سلام کر کے دادی کے پاس بیٹھ گیا۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ کئی روز سے آ نہیں رہے تھے، طبیعت تو ٹھیک تھی تمہاری؟ دادو، آپ کو معلوم ہے ماما مجھے کتنا چاہتی ہیں۔ غصے اور ضبط کے باعث طارق کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اتنا چاہتی ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ میں سانس بھی لوں تو ان کی مرضی سے۔ میرا دن بھر کا شیڈول ماما کے سامنے ہے، میں اپنے دوستوں میں بھی جاتا ہوں تو ماما کو بتا کر۔ میں یہاں حور کو پڑھانے صرف آپ کے اصرار پر آیا کرتا تھا اور یہ سب کچھ ماما سے پوشیدہ تھا، اور اب جب انہیں پتہ چلا ہے تو وہ مجھ پہ سخت برہم ہیں۔ حور نے کچن کی جالی سے دادی پوتے کی باتیں سنی تو پھدک کر کچن سے باہر آئی۔ بھائی واہ، الٹا الزام ہمارے سر! اگر آپ کی ماما یہ سب پسند نہیں کرتی تھیں تو آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سن رہی ہیں دادو آپ؟ ذرا بھی عقل نہیں ہے اس لڑکی میں۔ خبردار، مجھے جو کم عقل کہا تو۔ جب تک آپ میرے استاد تھے میں نے سن لیا، اب معاملہ برابری کا ہے۔ ٹیوٹرز کی دنیا میں کمی نہیں تھی مگر نانو کا دل نہیں ٹھہرتا تھا۔ کہتی تھی زمانہ خراب ہے، گھر کا بچہ ہے، چند دن کی ہی تو بات ہے، پڑھا دے گا۔ مگر نانو سمجھتی نہیں نا، زمانے سے زیادہ تو اپنے خراب ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر دب دب کرتی واپس چلی گئی۔ طارق نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ حور بیوقوف ہے بیٹا، ان کے چہرے پر واضح شرمندگی تھی۔ یہ سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہے، من کا ستھرا، مگر نہیں جانتی کہ سب ایک سے نہیں ہوتے، تو اس سے اپنا دل خراب نہ کرنا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھہراؤ آ جائے گا اس میں۔ یہ الفاظ اس نے جاتے ہوئے سنے تھے اور ایک سکون کی لہر اس کے دل میں دوڑ گئی تھی۔ رات کی سیاہی دن کے اجالے میں سمٹنے والی تھی۔ سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں افق سے پھوٹ رہی تھی، کرنے سے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ دریچے کے بائیں جانب ماربل کے ستون سے ٹیک لگائے سردی کی پرواہ کیے بغیر آنکھیں موندی بیٹھا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ پورا گھر خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، اس کی زندگی کا سکون برباد کر کے۔ رات وہ اپنے باپ کے ارمانوں کی بینٹ چڑھا تھا۔ اس نے باپ کی خواہش پوری کی تو ماں ناراض ہو گئی، ماں کی خواہش پوری کرتا تو باپ آگ کر دیتا۔ آخر اس معاملے میں اتنی شدت پسندی کیوں تھی؟ ولید اس سے 2 سال چھوٹا ہی تو ہے، لیکن اس کی بغاوت اور سرکشی، اس کے بعد معز پھر دل نشین، ان دونوں میں بھی درمی کچھ کم نہیں تھی۔ اپنی من مانی کرنا شروع سے ہی ان کا وتیرہ تھا۔ ایک وہی ایسا کیوں رہ گیا تھا، حساس، ذمہ دار، ذرا سی بات کی پرواہ کرنے والا، کبھی من مانی نہیں کی، یہاں تک کہ ملازمین تک سے بھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی جان بوجھ کر کسی کا دل نہ دکھایا۔
پھر بھی سکون اس کے حصے میں نہیں آیا۔ تب ہی اس کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ولید کھڑا اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ طارق نے گھٹنے رسید کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تم رات بھر یہیں رہے ہو؟ ولید اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ طارق نے اپنے دونوں بازو سینے پہ لپیٹے اور سر جھکا لیا۔ میں رات کو بابا کے کمرے میں تھا۔ طارق کی آواز بہت دھیمی تھی۔ کیوں، بابا کی طبیعت خراب تھی کیا؟ ولید کے لہجے میں کاٹ تھی۔ مما اور بابا کے درمیان شدید ناراضگی چل رہی ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ ارے یہ کون سی نئی باتیں، ان لوگوں کی تو عادت ہے، پہلے غلط فیصلے کرتے ہیں پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ وہ ہمارے ماں باپ ہیں ولید، جانتا ہوں، کوئی نئی بات بتاؤ، پلیز لیو می الون۔ طارق اس وقت بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اور وہ جو رات بھر تمہارا انتظار کرتی رہی ہوگی، اس کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ ولید، میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا۔ بہت خوب، وہ نکاح میں تو تمہارے ہی آئی ہے نا؟ ولید، طارق کا لہجہ سخت ہوا۔ آج میں کہہ رہا ہوں، کل زمانہ کہے گا۔ کس کس کا منہ بند کرو گے؟ یہ باتیں تم مجھ سے نہیں، اپنے ماں باپ سے کہو۔ طارق نے کھائی سے کہا۔ کہہ سکتا تھا، بہت پہلے کہہ سکتا تھا، لیکن ہر بار تم سامنے آ جاتے تھے، اب بھگت رہے ہو نا۔ فرما برداریوں کا صلہ۔ ولید نے اس پہ گہری چوٹ کی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نقصان میرا ہی ہے نا۔ تم جا کر اپنا کام کرو، اور آئندہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاملات صرف تمہارے یا میرے نہیں ہیں، ہم سب کے معاملات ہیں۔ سب ہی کے والدین پالتے پوستے ہیں، مگر جوان ہو جانے پہ اس کا معاوضہ نہیں لیتے۔ پہلے ان لوگوں نے دلاویز کی زندگی برباد کی، پھر تمہاری اور حور کی۔ اوہ، تو تمہیں یہ فکر ہو رہی ہے کہ اب تمہارا نمبر آنے والا ہے۔ طارق کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ ولید کوئی جواب دیتا کہ بائیں جانب سے کھڑپڑ کی آوازیں آنے لگی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ ملازمے کی گھر میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ طارق، کیوں ملازموں کو بھی تماشا دکھا رہے ہو؟ اپنے کمرے میں نہیں جاتے تو میرے ہی کمرے میں آ جاؤ۔ طارق چپ چاپ اٹھ کر ولید کے پیچھے چل دیا۔ اب تمہیں اپنے کمرے میں جانا ہے یا میرے کمرے میں؟ ولید سیڑھیوں کے قریب رک گیا، کیونکہ طارق کا کمرہ اوپر تھا اور ولید کا نیچے۔ طارق چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حور بیڈ پہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا سنگار بدستور تھا۔ ظاہر ہے رات بھر اس نے انتظار میں گزاری ہوگی۔ اسے حور سے گفت محسوس ہونے لگی۔ وہ اتنی ناسمجھ، جلد باز اور منہ پھٹ لڑکی تھی کہ وہ اسے اپنا کوئی بھی مسئلہ بتانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اس پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس کی ماں شروع سے ہی اسے پسند نہیں کرتی تھی؟ ماں ہی کیا، بہنیں بھی اسے اس قابل نہیں سمجھتی تھیں کہ وہ اس گھر میں بہو بن کر آئے۔ ان کے نزدیک وہ نہایت تیز ترار تھی۔ سوتیلی ماں کو اس نے ناخن چنے چبوا رکھے تھے۔ وہ سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ بچپن میں ہی ماں مر گئی تھی، اس لیے دوسرے لوگوں کے بیجا لاڈ پیار نے اسے خودسار اور ضدی بنا دیا تھا۔ اتنا خودسار کہ وہ بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور وہ خود بھی اس کے ان ساری خوبیوں سے واقف تھا۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ اپنی بھتیجی اسپا کو بہو بنائے، لیکن اسے اسپا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بچپن سے ہی اس کا دھیان دھدیال کی طرف زیادہ تھا۔ ظاہر ہے سب سے بڑا پوتا تھا۔ دادا دادی کی توجہ اور محبتوں کا مرکز بنا رہا۔ البتہ دلاویز ماں کے ہمراہ جایا کرتی تھی۔
پھر اس نے بھی آنا جانا کم کر دیا۔ انہی کی دیکھا دیکھی باقی بہن بھائیوں کا دھیان بھی ننیال کی طرف نہ ہو سکا۔ عید کے تہوار پہ بھی دلشاد بیگم کو اپنے بھائیوں کے گھر اکیلے جانا پڑتا۔ اس بات پہ بھی گھر میں خاصی لے دیا ہوا کرتی تھی۔ دلشاد بیگم ابراہیم صاحب کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہراتی تھی کہ بچے ان کے منع کرنے کی وجہ سے ننیال نہیں جاتے، مگر انہیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل گیا کہ اس کی وجہ ان کے بھائیوں کے گھر کا ماحول ہے۔ ابراہیم صاحب نے بچوں کی بہت آزاد ماحول میں پرورش کی تھی، جبکہ ان کے بھائیوں کے گھر کا ماحول ابھی بھی روایتی تھا۔ پھر دلشاد بیگم نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ طارق یہ تک نہیں جانتا تھا کہ اس کے 3 ماموؤں کی کتنی اولادیں ہیں اور اسبا کون ہے۔ ماموں کی صاحبزادی ہیں۔ ہاں، دلشاد بیگم اسبا کے قصیدے پڑھتی رہتی تھی۔ اکثر جب یہ موضوع زیر بحث ہوتا تو ابراہیم صاحب ہنس پڑتے۔ تم اسبا کو ولید سے بیاہ کر لے آؤ، میں قطع اعتراض نہیں کروں گا، لیکن طارق کی شادی حور سے ہی ہوگی کیونکہ یہ اماں جی کی خواہش تھی۔ اس بات پہ دلشاد بیگم غصہ ہو جاتی۔ ولید اس قابل نہیں ہے جو میرے معصوم اور بے زبان بھتیجی کا جیون ساتھی بنے۔ اگر تمہیں اپنی ماں کا وعدہ نبھانا ہے تو تم ولید سے اپنا ارمان پورا کرو، تمہارے لیے تو دونوں بیٹے برابر ہیں۔ میں یہ بھی کر دیتا اگر اماں جی طارق کا نام نہ لیتی۔ ابراہیم صاحب بے بس ہو جاتے۔ اولاد میری اور فیصلے تمہاری ماں کرے گی۔ طارق میرا بیٹا ہے، میں جو چاہوں گی وہی ہوگا۔ وہ چڑیل میرے گھر میں ہرگز نہیں آئے گی۔ میرا ہیرے جیسا بیٹا اس چلتل لڑکی کے لیے ہے۔ وہ بچی تمہارے بیٹیوں جیسی ہے دلشاد، میری بیٹیوں جیسی مت کہنا اسے۔ سارے خاندان میں اپنے رشتے کی بات اپنے منہ سے پھیلا رکھی ہے اس نے، اتنی ہی تو شرم نہیں ہے اس میں۔ کر رہے ہیں میری بیٹیوں سے مقابلہ۔ مانتا ہوں وہ لڑکی ذرا بولڈ ہے، بولڈ نہیں، بے حیا، بغیرت۔ دلشاد بیگم نے جیب بھر کر بھڑاس نکالی۔ یہاں آ کر اپنی عادتیں بدل لے گی، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہو جائے گی۔ میں نے یہاں کوئی اسکول نہیں کھولا ہوا کہ اس کی تربیت کروں گی۔ کہاں گئے تمہارے ماں کے وہ آدرش، ادب، تہذیب، طور طریقے، سلیقے؟ میں جب بیاہ کر آئی تھی تو کیا کہتی تھی وہ کہ مجھے اٹھنے بیٹھنے کی بھی تمیز نہیں۔ میں ان کے سامنے بولتے ہوئے ذرا ڈرتی تھی، کہیں وہ کوئی لفظ نہ پکڑ لیں۔ کبھی میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کیا تمہاری ماں نے، کہتی تھی میرے ہاتھ میں لذت نہیں۔ بڑے شاہی کھانے بنتے تھے تمہارے گھر میں، میں تو جیسے کسی گرے پڑے گھر سے آئی تھی۔ کہاں دیکھی تھی میں نے ایسی آن بان، مگر پھر بھی چپ رہتی تھی۔ 3-4 سال تک بچے نہیں ہوئے تو اس کے لیے مجھے دوش دیا گیا کہ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، اس لیے مجھے اولاد نہیں ہوگی۔ یاد ہے تمہیں وہ وقت کہ تمہاری دوسری شادی کا پکا ارادہ کر لیا تھا؟ تمہارے گھر والوں نے مجھے اٹھا کر میرے باپ کے گھر پھینک دیا تھا۔ یہ تم غلط تہمت لگاتی ہو۔ میری ماں نے کبھی تمہیں تمہارے میکے نہیں بھجوایا، تم خود ہی یہاں رہنے سے ہچکچاتی تھی۔ آئے دن تمہارے بھائی تمہیں لینے آ جاتے تھے۔ اماں جی نے تمہارے میکے جانے پر پابندی کبھی نہیں لگائی۔ کیوں لگاتی وہ پابندی؟ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ میں اپنے میکے میں پڑی رہوں اور ان کے چہیتے بیٹے سے دور رہوں۔ کب آنے دیتی تھی وہ کمرے میں؟ نندوں کا الگ پہرا رہتا تھا مجھ پر، اور یہ مضرت اس کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گی میں؟ کیا کیا بیج نہیں بوئے اس نے میرے لیے؟ کیسے باتیں بناتی تھی مجھ پہ؟ آخر کیا کمی تھی مجھ میں؟ یہ سب تمہاری غلط فہمیاں ہیں دلشاد۔ میں ساری عمر بھی تمہیں یقین دلاتا رہوں تب بھی تم میری بات پہ یقین نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے، میں یقین نہیں کروں گی، لیکن تم بھی مجھے جھٹلا نہیں سکتے۔ ساس کے ساتھ میرا جو وقت گزرا ہے بڑا کٹھن وقت تھا، ٹھیک ٹھاک نظر انداز ہوتی رہی ہوں میں۔ اس میں تمہاری اپنی بھی کمزوریاں تھیں دلشاد۔
ابراہیم صاحب کہتے کہتے رک گئے۔ ہم اپنے ماضی کو بھولیں گے تو بچوں کی مستقبل کا صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ وہ عاجز ہوئے۔ یہ بات تمہارے ماں باپ نے تو نہیں سوچی، اور خاص طور پر اماں جی نے، جب انہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی چہیتی نواسی کو طارق سے بہانا چاہتی ہیں تو اس کی تربیت اچھی کیوں نہیں کی؟ کیوں اسے بے مہار چھوڑ دیا؟ میری زندگی کو اجیرا کرنے کے لیے اتنا بھیڑ تھا تمہاری ماں کو مجھ سے کہ جاتے جاتے بھی ایک عذاب مسلط کر کے گئی مجھ پہ، مگر وہ مر چکی ہے اور میں زندہ ہوں۔ ہوگا وہی جو میں چاہوں گی۔ دلاویز اور دلنشین نے کہہ دیا کہ اگر بابا اپنی ضد پہ قائم رہے تو وہ طارق کی بارات میں نہیں جائیں گی۔ طارق کو جھٹکا لگا اور اس نے سر صوفے کے پشت سے لگا دیا۔ میں پھنس گیا ہوں اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ حور میری ماں بہنوں کی عزت کر کے ان کے دل جیتنے کی کوشش کرنے۔ لیکن حور، کیا وہ ایسا کر پائے گی؟ طارق نے بے یقینی سے حور کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ شاکنگ پنک کا مدانی لہنگے میں ہم رنگ جویلری اور میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ طارق کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے جھکتے ہوئے ہاتھ حور کی طرف بڑھایا اور آہستہ سے اس کا آویزہ درست کیا جو مڑ کر اس کی گردن کو گھائل کر رہا تھا۔ تب ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ اس پہ جھکا کھڑا تھا۔ حور کو یقین ہی نہیں آیا۔ وہ سمجھی کہ شاید خواب ہے۔ وہ طارق کی طرف بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ وہ اس خواب سے جاگنا نہیں چاہتی تھی۔ تب ہی طارق کو بولنا پڑا، صبح ہو گئی ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں نے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ طارق کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ یقین و بے یقینی کی حالت میں ذرا سا اٹھ بیٹھی۔ طارق سست رویے سے قدم اٹھاتا سامنے صوفے پہ جا بیٹھا۔ طارق کو اس کی دیوانگی کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسے دل ہی دل میں ندامت سی ہوئی، لیکن وہ اپنی ندامت اس پہ واضح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے اب تک تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ طارق نے اس کے بے یقینی کو نوٹ کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ روبوٹ کی طرح شرمندہ ہو کر اٹھ جائے گی، لیکن وہ اپنے آویزے اتارتے ہوئے آہستگی سے بولی، میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، نیند کی وجہ سے اب بھی سر میں درد ہو رہا ہے، تو کیا ضرورت تھی اٹھنے کی؟ طارق نے نظریں چرا کر کہا۔ حور نے بڑے تحیر سے طارق کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی پل اپنی جویلری اتارتے ہوئے ترش لہجے میں بولی، اگر کوئی مجھے آ کر بتا دیتا کہ تمہاری پیشی ہے تو میں تمہارا انتظار نہ کرتی اور سو جاتی۔ اس کی کسیلی بات پہ طارق کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بم شکل خود کو کنٹرول کیا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ وہ اٹھ کر بستر کے قریب آ گیا۔ سردیوں کی راتوں میں سناٹا بہت ہوتا ہے، اس لیے رات کے پچھلے پہر سب کچھ صاف سنائی دے رہا تھا۔ طارق نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے تم سب کچھ سن چکی ہو، تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معاملہ کیا ہے، اس لیے اب مجھے تمہیں باندھنے کی ضرورت تو ہے نہیں، تم خود بھی سمجھدار ہو۔ میں اور سمجھدار؟ حور نے حیران ہو کر طارق کی طرف دیکھا۔ مجھ سے زیادہ تو تم سمجھدار تھے۔ اگر معاملات اتنے ہی پیچیدہ تھے تو میری زندگی برباد کیوں کی؟ تمہاری زندگی میں نے یا میرے گھر کے کسی فرد نے برباد نہیں کی۔ یہ فیصلہ پھپھو کے مرنے کے بعد دادو نے کیا تھا، اور تم جی جان سے اس فیصلے پہ رضامند دکھائی دیتی تھی۔
طارق کا لہجہ خود بخود تنزیہ ہو گیا۔ حور نے سلگتی نگاہوں سے طارق کی طرف دیکھا۔ تو کیا اس کی مرضی شامل نہیں تھی اس فیصلے میں؟ حور اپنی جویلری اتار چکی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو پنوں سے آزاد کیا، بھاری دوپٹہ بیڈ پہ پھینکا اور ہلکے پھلکے کپڑوں کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، گویا اس نے طارق کی بات کو اہمیت ہی نہ دی ہو۔ یہاں میرے کپڑے نہیں ہیں، ساری وارڈروب خالی پڑی ہوئی ہے، تمہارا سب سامان نیچے اسٹور میں پڑا ہوا ہے۔ اور تمہارے گھر کے کپڑے، یعنی میری بری کے کپڑے، وہ کہاں ہیں؟ حور طارق کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بھی وہی ہوں گے۔ طارق اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں یہاں اس کے کمرے میں کیوں ہوں؟ مجھے بھی اسٹور روم میں ہی ڈال دیتے، اس نے تنگ کر کہا۔ نخرے تو تم اس طرح دکھا رہی ہو جیسے میں لا کر دوں گا تمہیں سب چیزیں۔ پہلے سامان نہیں بھجوا سکتے تھے تم لوگ؟ طارق نے جھنجھلاتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ میں جہیز کے کپڑے نہیں مانگ رہی، مجھے بری کا سوٹ چاہیے، کیونکہ اب میں تمہارے گھر میں آ چکی ہوں اور اب تمہارے ہی کپڑے پہنوں گی۔ میری بلا سے ساری عمر میرا جہیز اسٹور روم میں پڑا رہے۔ اس کی ہٹ دربی پہ طارق کے پھر سے 14 طبق روشن ہو گئے۔ غرولین، تم اس طرح اس گھر میں زندگی نہیں گزار سکتی، تمہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا، اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کرنی ہوگی، ورنہ تم ایک پل بھی یہاں نہیں رہ سکو گی۔ میں کسی بھی طرح کا لیکچر سننے کی موڈ میں نہیں ہوں۔ اس کا انداز قطعی تھا، مجھے فی الحال اس بوجھ سے نجات پانی ہے۔ طارق نے ایک اچنتی سی نگاہ سے اس کے سراپے پہ ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ یہ ظلم نہیں تو کیا تھا؟ اس کے کمرے میں کوئی ضروری چیزیں بھی رکھنے والا نہیں تھا، حالانکہ اس نے تو ہمیشہ ہی بہنوں سے محبت کی تھی، ان کا مان رکھا تھا۔ دلاویز کم از کم اتنا تو کر سکتی تھی، 2-4 کپڑے، تولیہ، یہ سب چیزیں اب وہ خود لے کر جا رہا تھا۔ اسٹور میں بم شکل سوٹ کیسے ڈھونڈ کر اس میں سے کپڑے نکالے اور کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آیا تو محترمہ واش روم میں جا چکی تھی۔ کمال ڈٹائی ہے، اپنے کپڑے تو لے جاتی۔ طارق نے سارے کپڑے بیڈ پر رکھ دیے۔ اب تک گھر کا کوئی فرد نہیں جاگا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ اسٹور بھی اس کے کمرے کے نزدیک ہی تھا، اگر اسے نیچے سے یہ سب کچھ لانا پڑتا تو کتنی سب کی محسوس ہوتی۔ اور آگے کیا ہوا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آپ کو ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تھینک یو۔